بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ہم نے میر تقی میر کی غزل کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کے ہم شعر نمبر 1، 2 اور 3 کا مطالعہ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شاعر کا جو تعارف تھا، جو اس کے حالات زندگی تھے، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم اس لیکچر میں میر تقی میر کی غزل کے اگلے 2 شعر، یعنی شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کا جو ہے وہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس کی تفہیم، اس کا مفہوم سمجھیں گے، اور ساتھ اس کی وضاحت کے حوالے سے جو اہم نکات ہیں اور جو اس کے حوالے کے اشعار ہیں، ریفرنس جو شعر ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر کا۔ شعر ہے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے۔ اس کو سمجھ لیں پہلے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، در دروازے کو کہتے ہیں، در کا مطلب دروازہ، کہ میں بار بار اس کے، مراد محبوب کے دروازے پر، یعنی اس کی دہلیز پر، اس کی چوکھٹ پر جو ہے وہ حاضری دیتا ہوں، بار بار اس کے در پہ پہنچ جاتا ہوں۔ حالت اب اضطراب کسی ہے، کیونکہ میری حالت جو ہے وہ بے چین ہے، میں بے چینی کے عالم میں ہوں۔ تو گویا ہم اس کا مفہوم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بے چینی اور بے تابی کیا کرتی ہے، مجھے بار بار محبوب کے در پر، یعنی اس کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، مفہوم امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، پہلی چیز اس شعر میں بے چینی کی وجہ سے بار بار محبوب کے در پر پہنچنے کی جو ہے وہ پہنچنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی فطرت کیا ہے، میں نے یہ پوائنٹ بھی لکھے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، جو چیز اس کو عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے یا خود اس کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ جس چیز سے انسان کو انسیت ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، فطری طور پر انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ ان کے پاس رہے یا وہ اس کے قریب رہیں۔ تو انسان، ایک عاشق کے لیے جو ہے، وہ ظاہری بات ہے جو اس کا محبوب ہے، وہ عزیز ترین ہستی ہوتی ہے اس دنیا کی، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کے پاس رہے، یعنی وہ اس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ چاہتا ہے، اس کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم اگر ہم اردو شاعری کی جو روایت کو دیکھیں تو یہاں پر عاشق اور محبوب کا جو تعلق ہے وہ اتنا کوئی ہمیں خوشگوار نظر نہیں آتا۔ عموماً کیا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک کھچاؤ کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ محبوب جو ہے وہ جتنا عاشق اس کی طرف جو ہے وہ لپکتا ہے، محبوب اس سے اتنی ہی دوری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو دوری ہے، یہ پھر عاشق کے دل میں کیا پیدا کر دیتی ہے؟ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ محبوب جس کو وہ حد سے زیادہ چاہتا ہے، دنیا جہان سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے، جب وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا تو پھر اس کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اسی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار اپنے محبوب کے دروازے کے چکر لگاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کسی طرح مجھے محبوب کا دیدار حاصل ہو جائے، مجھے میرا محبوب جو ہے وہ نظر آ جائے، دکھ جائے، تاکہ میرے دل کو کیا آ جائے؟ چین آ جائے۔ کیونکہ عاشق کے دل کا جو چین ہے، جو اس کی بے تابی ہے، جو اس کا اضطراب ہے، وہ دور کیسے ہوگا؟ کہ اس کو محبوب نظر آئے، محبوب کی کا جو ہے وہ دیدار حاصل ہو جائے۔ تو اس شعر کے 2 پہلو ہیں، اس کو ہم 2 حوالے سے، 2 پہلوؤں سے پرکھ سکتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ دیکھیں، میں نے بتایا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ محبت انسان خدا سے کر رہا ہے تو وہ کیا چاہے گا؟ کہ خدا اس کے قریب ہو، وہ خدا کے قریب ہو، وہ خدا کو جو ہے وہ دیکھنے کی طلب کرے گا۔ اور یہ ماضی میں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اشعار بھی کئی ملیں گے جس میں خدا کو جو ہے وہ کہا سے یہ جو ہے وہ دعا کی استدعا کی گئی ہے کہ وہ سامنے ہو، نظر کے سامنے آئے، اور پھر اس کو جو ہے وہ سجدہ کیا جائے۔ جیسے اقبال کے شعر میں ہمیں اس کی ترجمانی ملتی، میں نے یہاں لکھا بھی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو انسان جب خدا کو چاہتا ہے تو پھر وہ خدا کے بھی قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ انسان جب بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے خدا کے ہی پناہ تلاش کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان جب بے چینی کے عالم میں ہے، بے تابی کے عالم میں، تو پھر وہ بار بار اللہ کے در کے جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، مساجد میں سجدہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دل جو ہے وہ بے چین ہے، کیونکہ دل کی بے چینی، بے تابی جو ہے وہ کس سے ملے گی؟ اللہ کی یاد سے ملے گی۔ تو ایک یہ پہلو ہے اس کا، اس کو حقیقی پہلو سے پرکھ لیں کہ بے چینی کے عالم میں بار بار میں کہاں چلا جاتا ہوں؟ اس کے مطلب خدا کے در پر جو ہے وہ چلا جاتا ہوں۔ دوسرا مجازی پہلو، وہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کر لیا کہ انسان جب جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، تو جب وہ سامنے نہیں ہوتا، جس چیز سے وہ محبت کر رہا ہے وہ اس سے دور ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بے چینی جو ہے وہ اس کو در در کی خاک چھاننے پر کیا کرتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بار بار وہ بے چینی کے عالم میں چکر لگا رہا ہے، اور بار بار چکر، دیکھیں بار بار کے لفظ پہ غور کریں، یہ بار بار کا لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہ ایک چکر لگایا تو دل کی مراد بھر نہیں آئی،
پھر چکر لگایا، پھر بھی جو ہے وہ مراد پوری ہوئی، یعنی محبوب کا دیدار ہو ہی نہیں رہا. وہ بار بار محبوب کے جو ہے وہ محفل میں پہنچنا چاہتا ہے، لیکن محبوب کی طرف سے جو ہے وہ کوئی التفات کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. تو وہ بار بار کیا کر رہا ہے، اپنی قسمت آزمانے جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو بار بار جانا یہ اس بات کی غماز کی جو ہے وہ عکاسی کر رہا ہے کہ محبوب کے ہاں جو ہے وہ اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی کسی بھی طریقے سے. تو یہ عزیز طلباء، جب یہ دیکھیں میں نے اس کا بھی پوائنٹ لکھ دیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. جب بات سنی نہ جائے تو پھر بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں. آپ کسی کے در پر جاتے ہیں درخواست لے کے، درخواست نہیں سنی جاتی، پھر جاتے ہیں، پھر نہیں سنی جاتی، پھر جاتے ہیں. تو یہ بار بار چکر لگانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ محبوب کے ہاں جو ہے وہ محبوب کو جو ہے وہ خوش آمدید نہیں کہا جا رہا. حوالہ جات دیکھ لیں. یہ ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا تھا، علامہ اقبال کا شعر ہے. یہ مصحفی کا شعر ہے. تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. کہ کسی بھی بہانے سے عاشق کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے گلی میں اس کے در پہ موجود رہے، تاکہ اس کا دیدار جو ہے وہ کسی بھی لمحے ہو سکے اس کو. شعر نمبر 2، شعر نمبر 5. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، کہتا میں نے جو ہی بات کی، میں نے اپنا مدعا کہنے کے لیے جو ہی منہ کھولا تو کیا آواز آئی، کیا کہا گیا، آگے سے جواب کیا ملا کہ یہ جو آواز ہے، جو آواز کانوں میں آئی ہے، اسی خانہ خراب کسی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ ظاہری بات ہے، ہم جب اردو شاعری کو دیکھتے ہیں تو روایتی پہلو میں عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کے حوالے سے جو ہے وہ عموماً بات کرتا ہے اس قسم کی. تو کہتا ہے میں نے جو ہی محفل میں بات کرنے کے لیے جو ہے وہ آواز نکالی تو میرے محبوب نے فوری طور پر کیا کیا، میری آواز کو ریکگنائز کیا، میری آواز کو اس نے پہچانا. میری آواز سن کر محبوب کہنے لگا کہ یہ آواز تو اسی خانہ برباد کی ہے. خانہ برباد کہتے ہیں جس کا گھر برباد ہو گیا ہو. تو عشق جو ہے وہ کھیل ہی ایسا جس میں انسان قدم رکھے تو پھر بربادی ہی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ اس کے مقدر میں بھی نہیں آتا. تو یہ چیز، اور یہ ہماری جو روایتی شاعری ہے اس میں نظر بھی یہی چیز آتی ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے. کس کی خاطر؟ محبوب کی خاطر. تو لیکن عاشق جو ہے اس کی خوشی کس چیز میں ہے؟ وہ اس شعر میں ایک چھپی ہوئی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے. کیا اظہار کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے جب آواز نکالی نا تو میری آواز کو پہچانا میرے محبوب نے. گویا عاشق کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس کی آواز کو جو ہے وہ یاد رکھے ہوئے، اس نے اس کی آواز سے ہی اس کو جو ہے وہ پہچان لیا. تو عاشق انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے محبوب کی طرف سے جو ان کو اشارے ملتے ہیں اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. جیسے ایک جگہ آپ کو ملے گا کہ گونامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا. کہتا ہے کہ جب پیغام لے جانے والے سے خوش نہیں ہوا، لیکن یہی بولتا ہے کہ اس نے میرے نام سے مجھے پہچان لیا، میرا نام اس کو یاد تھا. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آواز چونکہ اس کو یاد تھی، لہٰذا وہ اسی بات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو میرے محبوب کو میری آواز یاد ہے. اور دوسری چیز کیا ہے اس میں دیکھیں جو نظر آ رہی ہے، اسی خانہ خراب کسی، خانہ خراب کہتے ہیں جو برباد ہو گیا وہ شخص. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس کی آواز پہچانی، محبوب نے عاشق کی آواز پہچانی، اور پھر اس کے حالات پر اس نے تبصرہ کیا کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف آواز نہیں پہچانتا بلکہ وہ محبوب جو ہے وہ عاشق کے حالات سے بھی باخبر ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک طرح کی طمانیت پیدا کرتی ہے کس کے دل میں؟ عاشق کے دل میں، کہ چلو اور کچھ نہیں تو میرے محبوب کو میری آواز یاد ہے اور وہ میرے حالات سے بھی کیا ہے، باخبر ہے. تو اہم نکات جو اس کی تشریح کے لیے آپ دیکھیں گے وہ یہی ہے کہ محبوب کو عاشق کی آواز کی پہچان ہے، کیونکہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ عاشق جو ہے کس بات پر خوش ہے کہ محبوب جو ہے اس کی آواز پہچانتا ہے، محبوب عاشق کے حالات سے بھی باخبر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کا ایک تنزیہ پہلو بھی موجود ہے، یعنی خانہ خراب کہہ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہو کہ انسان جس آواز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کو سننا نہیں چاہتا. تو ایک محبوب جو ہے وہ چونکہ عاشق کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ بارہا دفعہ جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کر چکا ہے، نفرت کا اظہار کر چکا ہے. تو اس کی جب آواز اس کو دوبارہ سنی ہے، اس کے کانوں میں اس کی آواز جو ہے وہ پڑی ہے، تو اس کو وہ آواز پسند نہیں آئی، اور پھر اس نے اس پر تبصرہ کیا ہے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا ہے کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی ہے، اسی خانہ برباد کی ہے، یہ آواز کیوں میرے کان میں آئی، میں تو اس آواز کو سننا بھی نہیں چاہتا، میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ایسے شخص کو. تو ایک وہ نفرت کا، ایک ناپسندیدگی کا پہلو بھی جو ہے وہ ہمیں اس شعر میں نظر آتا ہے. تو دو پہلوؤں کے حساب سے اس کی تشریح کیجیے گا. ایک تو عاشق کے لیے خوشی کا پہلو ہے، کیا کہ عاشق کس بات پر خوش ہے کہ محبوب نے نہ صرف اس کی آواز کو پہچانا بلکہ اس کے حالات سے بھی اس کو آگاہی ہے، اسی لیے اس نے تبصرہ کیا اس کو خانہ خراب کہہ کے. اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ طنز جو ہے وہ موجود ہے، ناپسندیدگی کا اظہار موجود ہے، ایک نفرت کا پہلو موجود ہے کہ یہ آواز وہ ہے جو آواز مجھے اچھی نہیں لگی، میرے کانوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو یہ کیوں میرے کان میں جو آواز آئی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس شعر کو آپ اس کی تشریح کیجیے گا، اس کو کھلائیے گا. حوالہ جو دل کی بات لبوں پہ لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں. آئینہ سوچ میں ہے
کون سا منظر دیکھے، آئینہ سوچ میں ہے کون سا منظر دیکھے، تجھ کو دیکھے کہ تیرے ہاتھ کا پتھر دیکھے۔ تو عزیز طلباء یہ 2 اشعار ہیں آج آپ کا کام، امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی۔ باقی یہ کہ ان کو اس لیکچر کو آپ نے سنا، ان کے اہم پوائنٹس نوٹ کریں اور ان کو یاد کریں، اور اس کی تشریح کو جو ہے وہ کسی بھی کاپی پر لکھیں۔ رائٹنگ پر میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ کمپرومائز نہیں ہے، رائٹنگ کے اوپر فوکس کریں۔ املا کی غلطی تو کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو املا کی غلطی کب دور ہوگی؟ جب آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے اور پھر اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ آخری 2 اشعار کے ساتھ جلد ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔